865 میں عباسی خلافت کے مخالف اسماعیل بن یوسف نے مکہ مکرمہ کے تقدس کو نظر انداز کرتے ہوئے عرفات کی پہاڑیوں پر موجود حاجیوں پر حملہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں کئی حاجی شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے حج بیت اللہ کو ملتوی کرنا پڑا۔ 930 میں بحرین پر قابض اسماعیلی فرقے کے سردار ابو طاہر نے مکہ مکرمہ پر بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کیا۔ اس فوجی حملے میں 30,000 معصوم حاجیوں کو شہید کیا گیا اور سینکڑوں حاجیوں کی لاشوں کو زمزم کے پاک کنویں میں پھینک کر اس کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ اس موقع پر ان لوگوں نے مسجد الحرام میں لوٹ مار کی اور واپس جاتے ہوئے خانہ کعبہ سے حجر اسود بھی اپنے ساتھ بحرین لے گئے۔ اس واقعے کے کئی سال بعد تک حج کی ادائیگی نہ ہو سکی، لیکن جب بحرین سے حجر اسود واپس لا کر خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا تو اس کے بعد اگلے سالوں میں دوبارہ حج کی مناسک کی ادائیگی کا آغاز ہو گیا۔ 983 اور اس کے بعد کے کئی سال بھی ایسے تھے جب حج بیت اللہ نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ ایران و عراق اور دیگر اسلامی علاقوں پر قائم عباسی خلافت اور شام کی فاطمی خلافت کی آپسی جنگیں تھیں۔ ان جنگوں کے دوران حاجیوں کو مکہ مکرمہ جانے سے روک لیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی آپسی جنگوں کی وجہ سے 983 سے 990 تک مسلسل 8 سالوں میں حج کی ادائیگی نہ ہو سکی۔ 991 میں حج کے مناسک ادا کیے گئے۔ اس کے بعد 1831 میں بر صغیر پاک و ہند میں طاعون کی وبا پھیلی۔ جب اس خطے کے افراد حج کی ادائیگی کے لیے مکہ پہنچے تو ان متاثرہ افراد سے دیگر ہزاروں افراد میں بھی یہ وبا پھیل گئی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق طاعون کے باعث حج کے آغاز میں ہی مکہ میں موجود 3/4 حاجی جاں بحق ہو گئے۔ ان سنگین حالات کی وجہ سے مناسک حج منسوخ کر دیے گئے۔ 6 سال بعد دوبارہ وباؤں نے سعودی عرب کا رخ کیا۔ 1837 سے 1858 کے 2 اشروں کے درمیان وقتاً فوقتاً وبائیں جنم لیتی رہی۔ اس وجہ سے اس دوران 7 بار حج کے مناسک ادا نہ ہو سکے۔ پہلے 1837 میں مکہ میں طاعون کی وبا پھوٹی، جس کے باعث 1840 تک حج ادا نہ ہو سکا۔ 1846 میں مکہ کے رہائشوں کو ہیضہ کی وبا نے آن گھیرا۔ اس وبا سے 15,000 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کی وجہ سے 1849 تک حج کی ادائیگی روک دی گئی۔ اس کے بعد 1850 میں حج کے مناسک ادا کیے گئے۔ 1858 میں بھی ہیضہ کی وبا سے کئی ہلاکتیں ہوئی، اس وجہ سے حج مکمل نہ ہو سکا۔ 1865 اور 1883 میں بھی وبا کی وجہ سے لوگ حج ادا نہ کر سکے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے جلد نجات عطا فرمائے اور حج بیت اللہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔